بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه ذكر لأن معان أربعة أخر أحدها الشرطية وإليه ذهب الكوفيون ويرجحه أمور. ان کے بارے میں آج آخری گفتگو ہے. تو ان حرفی کے 4 معنی مکمل ہو گئے. تنبیہن میں فرماتے ہیں ان کے لیے مذکورہ 4 معنیوں کے علاوہ مزید 4 اور معنی ذکر کیا گیا ہے. جو 4 معنی پہلے بتا دیا وہ تو سب مانتے ہیں، اما جو نئے معنی بتا رہے مزید 4 معنی، اب اس میں اختلاف ہے، بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں. تو آخر میں صاحب کتاب تنبیہن میں اس مطلب کو لایا ہے. فرماتے ہیں ان کے لیے مزید 4 معنی بتا دیا. ان میں سے پہلا معنی شرط ہے، ان شرط کے معنی میں آتا ہے. دوسرا ان نفی کے معنی میں آئے گا، یعنی مزید معنیوں میں سے دوسرا ان نفی کا معنی ہے. تیسرا ان کا معنی از تعلیل کا معنی ہے. چوتھا ان لأن لا کے معنی میں آتا ہے، مرکب کلمہ مرکب کے معنی میں لأن لا، لام جارہ اور لا ملا کے لأن لا کے معنی میں ان کو استعمال کیا گیا. اب ان کی تفصیلات اور مثالیں عبارت میں آنے والی ہے. ابھی ہم بطور خلاصہ ان 4 معنی کو بتا دیا. اس کے بعد سب سے پہلے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان معنی شرط کے لیے استعمال ہونا کوفین کا نظریہ ہے، اور صاحب کتاب جناب ابن ہشام بھی، مغنی والا بھی اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قول کوفین کے 3 قسم کی دلیل ہے. قول کوفین بغیر دلیل نہیں ہے. قول کوفین کے مرجحات اور اس کے لیے ادلہ موجود ہے ہمارے پاس. یعنی ان شرط کے معنی میں آنے کے لیے 3 مرجح ہے، یعنی ترجیح دینے والی چیزیں، یا اس کے لیے قرائن بھی کہہ سکتے ہیں یا دلیل بھی کہہ سکتے ہیں. تو 3 قسم کے قرائن اور مرجحات قول کوفین کے لیے موجود ہے. پہلا مرجح یہ ہے کہ ایک آیت ہے قرآن کی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 5 میں ان اور ان کو ایک دوسرے کی جگہ پر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے. یعنی بعض قاریوں نے اسی آیت میں ان پڑھا ہے اور کچھ اور قاریوں نے ان پڑھا ہے. تو ان اور ان ایک دوسرے کی جگہ پر آنا، ایک دوسرے کی جگہ لینا، یہ الفاظ مترادفہ ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ الفاظ مترادفہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو معنی ایک ہے، لفظ مختلف ہے، تو ایک لفظ کو ہٹا کے دوسرا لفظ اس کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں. تو ان مفتوحہ کی جگہ پر ان مکسورہ بھی استعمال کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بھی ان شرطیہ کے معنی میں آئے گا. یعنی جہاں پہ ان شرطیہ استعمال ہونا چاہے شرط کے معنی میں، اس کی جگہ پر ان استعمال کیا، تو ان بھی معنی شرط دینا چاہیے، ورنہ اس کی جگہ پر استعمال کرنا درست نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل ان شرط کے معنی میں آنے کے لیے یہ ہے کہ ان کے بعد ان معنی شرط کے لیے آنے کے لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کے بعد زیادہ فا استعمال ہوتا ہے. تو فا جزائیہ شرط کے بعد آتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے ان شرط کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تیسرا مرجح یا تیسری دلیل یہ ہے کہ ایک شعر کے اندر ان کو ان پر عطف کیا ہے. یعنی پہلے ان آیا ہے، اس کے بعد ان کو ان کے اوپر عطف کیا، تو عطف معطوف جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے. معطوف معطوف علیہ، یعنی حرف عطف سے پہلے والا بعد والے دونوں مشابہ ہونے چاہیے. اگر بعد والے ان کو آپ ان شرطیہ نہ لیں بلکہ ان مصدریہ لیں گے تو وہ مصدر میں تعویل ہوگا، مفرد ہوگا، اور اس سے پہلے والا جو معطوف علیہ ہے وہ ان ہے. ان شرطیہ شرط و جزا مل کر جملہ ہے، تو بعد والا مفرد جملے پر عطف کرنا درست نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں بعد میں جو ان ہے وہ شرط کے معنی میں لینا پڑے گا. بس یہ 3 ادلہ یا 3 مرجحات قول کوفین کے لیے موجود ہے. تو ان شرط کے معنی میں آنا ظاہراً درست ہے. اس کے لیے ادلہ اور مرجحات ہمارے پاس موجود ہے. یہ 3 ادلہ ہے.
اس کے بعد ان کے جو مزید معنی بتائے ان میں سے دوسرا ان نفی کے معنی میں ہے، جیسے کہ اس کے لیے قرآن کی آیت کی مثال لایا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ایؤتا احد مثل ما اوتیتم میں ان کو نفی کے معنی میں لیا، اور تیسرا ان کے اضافی معنیوں میں سے از کے معنی میں، از تعلیل کے معنی میں۔ اب اس کے لیے بھی قرآن کی آیت اور ایک شعر کی مثال دیا ہے، اب وہ عبارت کی تفصیل میں ہم اس کی شاید مثال بتائیں گے۔ اما صاحب کتاب کہتے ہیں کہ ان نفی کے معنی میں آنا یا ان از کے معنی میں آنا درست نہیں ہے، یہ صاحب کتاب اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں میں جو اوپر بتا دیا اس میں اگر غور کرے تو ان تمام مثالوں میں ان مصدریہ ہے، ان مصدریہ لینا چاہیے، ان کا معنی نفی لینا یا ان کا معنی از لینا صحیح نہیں ہے۔ تو تعلیل کا معنی کہاں سمجھ میں آ جائے گا؟ اس سے پہلے لام تعلیل تقدیم رکھنا پڑے گا، لأن لام تقدیم رکھنا پڑے گا، پھر معنی تعلیل سمجھ میں آ جائے گا۔ آخری معنی ان کے لیے بتایا ہے لاللہ کے معنی میں، لاللہ، تو اس کے لیے بھی دو مثال لائے ہیں، ایک آیت کی مثال ہے، دوسرا شعر کی مثال۔ اور صاحب کتاب یہاں پہ بھی اشکال کرتے ہیں ان دو مثالوں میں بھی ان مصدریہ ہونا چاہیے، ان اس کے معنی میں ڈائریکٹ لینا یا اللہ کے معنی میں لینا، یہ صاحب کتاب نہیں مان رہا ہے، بلکہ ان مثالوں میں ان مصدریہ لے لو اور اس سے پہلے لام تعلیل تقدیم رکھو یا مضاف تقدیم رکھو۔ اب اس کی مثالیں جو ہے آنے والی ہے، ان مثالوں میں وضاحت کر دیں گے۔ پھر ان کی بات یہاں تک مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی گفتگو شروع ہوگی۔ ان کلام عرب میں کثیر الاستعمال الفاظ میں سے ایک ان ہے، حمزے سے مرکب ہو کر بننے والا کلمات میں سے ان ہے، حمزہ کسرے کے ساتھ۔ اس کے 4 اقسام ہے، ان کے ٹوٹل 4 اقسام ہے، اور سب سے پہلے ان شرطیہ، دوسرا ان نافیہ ہے، اور تیسرا ان مخففہ ہے، اور چوتھا ان زائدہ ہے۔ یہ اس کی فہرست میں نے بتا دیا، باقی تفصیلات انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ آج جہاں تک ان کے اقسام میں سے 1-2 پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں گے، ٹائم کے مطابق، ہمارے وقت کی گنجائش کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں۔ تنبیہ ذکر لأن معان 4 اخر، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان کے لیے مزید 4 معنی ذکر کیا گیا، پہلے 4 معنی بتا دیا، اس کے علاوہ مزید اور 4 معنی ذکر کیا گیا ہے۔ احدھا الشرطیۃ، ان مزید معنیوں میں سے پہلا معنی شرطیت ہے، جس طرح ان شرطیہ ہے، ان بھی شرطیہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ، اور اسی مطلب کی طرف کوفیون گئے ہیں، یعنی کوفیین کا نظریہ رائے یہ ہے کہ ان معنی شرط میں استعمال ہوتا ہے، ان معنی شرط کے لانا کوفین کا نظریہ ہے۔ وَيُرَجِّحُهُ أُمُورٌ، صاحب کتاب کہہ رہے کہ وَيُرَجِّحُهُ، قول کوفین کی ترجیح یا قول کوفین کو ترجیح دیتے ہیں کئی چیزیں قول کوفین کی ترجیح کے لیے موجود ہے یا ترجیح دینے والی چیزیں ہیں، قول کوفین کو اہمیت دینے والی یا اس کے لیے بطور قرینہ دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے کئی چیزیں ہمارے پاس ہے۔ وَيُرَجِّحُهُ کی ضمیر قول کوفین کی طرف لٹاؤ، یا ما ذهب الیہ الکوفیون، جس قول کی طرف کوفین گئے ہیں اس کو ترجیح دیتی ہے۔ امورن، چند چیزیں، یہ امورن یرجحو کا فاعل ہے، وہ مفعول ہے۔ یرجحو امورن ہو، یعنی ہو اس قول کوفین کی ترجیح چند چیزیں دیتی ہے، چند چیزیں قول کوفین کی ترجیح دینے والی ہے۔ الاول، پہلی چیز قول کوفین کو ترجیح دینے والی پہلی چیز کیا ہے؟ توارد المفتوحۃ والمکسورۃ علی المحل الواحد، ان مفتوحہ اور ان مکسورہ ایک جگہ میں توارد ہونا ہے۔ توارد سے مراد یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر آنا، ایک دوسرے کی جانشین ہونا، توارد کا معنی ہے۔ تو ایک ہی جگہ میں، ایک ہی آیت میں، ایک ہی کلام میں
ان مفتوحہ اور ان مکسورہ دونوں پڑھا ہے، بعض قاریوں نے ان پڑھا ہے، بعض نے ان پڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے والاصل التوافق، اور اصل یہ ہے کہ ان اور ان کا معنی مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا معنی مختلف ہو تو ایک ہی لفظ میں ایک ہی عبارت میں ان اور ان دونوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو مطلب دونوں کا معنی ایک ہوگا، تو ان بھی شرط کے معنی میں آئے گا۔ فقرئ بالوجہین قولہ تعالی، بس اللہ کا قول قرآن کی آیت کو دو وجہ کے ساتھ قرأت کی گئی ہے۔ دو وجہ سے مراد یعنی ان مفتوحہ کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے اور ان مکسورہ کے ساتھ بھی قرأت کی گئی ہے۔ آیت یہ ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ اللہ فرما رہے کہ کیا ہم اس قرآن کو ان سے اس وجہ سے پھیر دیں، نضرب عنکم الصفح کا معنی پھیر دینا، ہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، کیا ہم قرآن کو ان سے یا تم لوگوں سے اس وجہ سے پھیر دیں کہ ان کنتم قوما مسرفین، اگر تم حد سے گزرے ہوئے ہو، حد سے گزرنے والا ہو۔ تو اس آیت میں ان کنتم بعض قاریوں نے پڑھا، ان کنتم بعض قاریوں نے پڑھا ہے، یعنی قرآن سبعہ میں تقسیم ہو گئے، بعض قاریوں نے ان کنتم پڑھا اسی آیت میں اور بعض دوسرے قاریوں نے ان کنتم پڑھا۔ تو ان کنتم پڑھنے کی صورت میں شرط کا معنی ہے اور ان کنتم پڑھنے کی صورت میں بھی شرط کا معنی لینا پڑے گا، یہ ایک ترجیح ہے۔ دوسری ترجیح قول کوفین کے لیے یہ بتا رہے الثانی مجیء الفا بعدہا کثیراً، ان کے بعد فا زیادہ آنا، فائے جزائیہ ان کے بعد زیادہ آنا اس کی شرطیہ ہونے کی دلیل ہے، کا قول عباس ابن مرداس، جیسے کہ شاعر عباس ابن مرداس نے ابا خراشہ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا ابا خراشہ اما انت ذا نفر، ابا خراشہ یہاں پہ حرف ندا حذف ہو گیا، یا ابا خراشہ ہے، اے ابا خراشہ اگر آپ صاحب نفر ہو، آپ کے پاس افراد ہو، افرادی قوت ہو، تو فإن قومی لم تأکلہم الضبع، بے شک میری قوم کو ضبع نے بجو نے نہیں کھایا ہے۔ ضبع کہتے ہیں ایک درندہ حیوان ہے، بیڑے سے تھوڑا چھوٹا ہے، لومڑی سے تھوڑا بڑا ہے، اور فارسی میں اس کو کفتار کہتے ہیں، تو ضبع اردو میں اس کو بچو کہتے ہیں، بچو۔ ایک ہوتا ہے بچھو، بچھو تو ڈانگ مارنے والا ایک زہریلا حیوان ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ ضبع یعنی لومڑی سے تھوڑا بڑا جو ہے درندہ حیوان ہے، بیڑے کی طرح۔ تو شاعر کہہ رہے کہ بے شک میری قوم کو ضبع نے نہیں کھایا، بچو نے نہیں کھایا، یعنی میرے بھی افراد موجود ہے، میری قوم ہے، لڑنے کے لیے آ جاؤ، تیار ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال دیکھا اما انت ذا نفرین، یہ اما اصل میں ان ما ہے، ان کنت ذا نفرین ہے، یعنی کانا بھی حذف ہو گیا۔ ان کے بعد کانا حذف کر کے اس کی جگہ میں ما لایا ہے، ما زائدہ اس کے عوض میں لاتے ہیں، کانا حذف کر کے ما زائدہ عوض لایا، اس کے بعد کنتا میں جو ضمیر متصل ہے وہ منفصل میں تبدیل ہو گیا، انتا پڑا ہے، پھر ان ما میں نون اور میم قریب المخرج ہے، نون کو میم میں تبدیل کیا، میم میں ادغام کیا، اما ہو گیا، اما، تو یہ ان ہے، ان، اس کی شرطیہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بعد میں فا آیا ہے، فإن قومی، یہ جملے جزا شمار ہوگا۔ الثالث عطفها على ان المکسورہ، قول کوفین کی ترجیحات یا ان کے قول کے ادلہ میں سے تیسری دلیل، آخری دلیل یہ ہے کہ ان مفتوحہ کو ان مکسورہ پر عطف کیا ہے۔ ان مفتوحہ ان مکسورہ پر عطف ہونا ان مکسورہ کی طرح ان شرطیہ ہونے کی دلیل ہے، ان بھی شرطیہ ہے کیونکہ عطف کیا ہے تو معطوف معطوف علیہ ایک جیسے ہوگا، فی قولہ، جیسا کہ شاعر کے اس قول میں عطف کیا ہے، اما اقمت و اما انت مرتحلا فاللہ یکلأ ما تأتی وما تذر۔ اب یہاں پہ شاعر نے پہلے اما پڑھا، الروایت بکسر ان الاولی، یہ شعر جو ہے پہلے
حمزے کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، اما پڑھتے ہیں، تو اما اصل میں ان ما ہے، ان شرطیہ ہے اور اس کے بعد ما ہے، ہاں ما زائدہ ہے، تو اما بن گیا، بعد میں ادغام کے بعد اما ہو گیا۔ وَأَمَّا أَنْتَ مُرْتَحَلًا، اور یہ بھی ان ما یا ان کنتا ہے، یہ ان کے بعد کانا بھی حذف ہو گیا، کانا حذف کر کے ضمیر متصل کو منفصل بنا دیا، اور ما اس کے عوض میں لایا ہے، کانا محذوفہ کے عوض میں، اور پھر نون کو میم میں ادغام کیا، ادغام متقاربین ہے، نون کو میم میں تبدیل کر کے ادغام کیا ہے، اما ہو گیا۔ تو اما اقمت و اما انتا، تو یہ و اما ان کو ان پر عطف کیا، ہاں بس شعر کو آپ اسی طرح پڑھیں گے، روایت بکسر الان الاولی، پہلے ان کو کسرے کے ساتھ، و فتح ثانیہ دوسرے کو فتح کے ساتھ، اما اما یوں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ ان ما میں ان شرط کے معنی میں لینا پڑے گا، فلو کانت المفتوحہ مصدریۃ، اگر ان ما میں ان مصدریہ ہو، ان شرطیہ نہ ہو، تو لازم عطف المفرد علی الجملۃ، تو مفرد جملے پر عطف ہونا لازم آئے گا، اور یہ غلط ہے، چونکہ ان مصدریہ اپنے بعد کے ساتھ ملا کے مصدر میں تبدیل ہوتا ہے اور مفرد بنتا ہے، تو پہلا جملہ ہے تو مفرد جملے پر عطف کرنا درست نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی شرط کے معنی میں لینا پڑے گا، پس قول کوفیین ثابت ہو جاتا ہے۔ پس یہاں تک ان کے مزید معنیوں میں سے پہلا معنی مکمل ہو گیا، شرط ہونا، معنی اول کیا تھا؟ شرط ہونا، ان شرط کے معنی میں ہونا، اور قول کوفیین تھا، اور اس کے لیے 3 ادلہ پیش کیا، بات مکمل ہو گئی۔ ثانیہا النفی، دوسرا ان کے اضافی جو معنی بتائے ان میں سے دوسرا معنی نفی ہے، قالہ بعضهم فی قولہ تعالی، بعض نے معنی نفی کے بارے میں کہا اللہ کے قول میں، قرآن کی اس آیت میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 73، سورہ آل عمران آیت نمبر 73 میں ان کا معنی نفی کا معنی لیا ہے بعض علماء نے۔ آیت یہ ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، ہاں یہ کفار کا قول نقل کرتے ہوئے، اہل کتاب کے قول نقل کرتے ہوئے آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان مت لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر ان پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ نے رسول سے فرمایا قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہاں ان بمانے ما نافیہ کا معنی ہوگا، ما یؤتی احد کسی کو نہیں دی گئی، مثل ما اوتیتم اس چیز کی طرح جو تمہیں دی گئی ہے، جو تمہیں دی گئی ہے وہ کسی کو نہیں دی گئی۔ اب یہاں پہ شاید مثال ان نافیہ لیا ہے، معنی اسی طرح ہوگا، یعنی ما یؤتی احد کسی کو عطا نہیں کیا گیا، مثل ما اوتیتم اس چیز کی طرح جو تمہیں عطا کیا گیا یا دی گئی ہے۔ یہ ایک قول ہے بعض علماء کے نظر میں ان نفی کے معنی میں ہے، وقیل ان المعنی ولا تؤمنوا بأن یؤتی احد مثل ما اوتیتم من الکتاب، اما بعض دوسرے علماء کہہ رہے نہیں، یہاں پہ ان مصدریہ ہے اور اس سے پہلے با تقدیر میں ہے، با جارہ، تو بأن پھر ان اس کے بعد والا فعل مصدر میں تبدیل ہو کر با کا مجرور ہوگا، جار مجرور متعلق لا تؤمنو ہو جائے گا، درمیان میں قل ان الہدی ہدی اللہ، یہ جملے معترضہ شمار ہوگا، یہ ایک ترکیب ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوگا وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان مت لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر ان لوگوں کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان نہ لاؤ کہ بِأَن یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ کسی کو عطا کرنے پر ایمان نہ لاؤ، ہاں کسی کو تم جیسے تمہیں جو چیز دی گئی ہے اس جیسے کسی چیز کے عطا ہونے پر ایمان مت لاؤ، ہاں یہ آیت کا ترجمہ۔ تو بِأَن یؤتی جار مجرور متعلق لا تؤمنو ہوگا۔
वक़ील इन्नल माना वला तुमिनु, तुम ईमान मत लाओ बिअय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम मिनल किताब, कि तुम इस बात पर ईमान न लाओ कि किसी को ये दी गई है जिस तरह तुम्हें किताब दी गई है, उस पर ईमान न लाओ। यानी अहले किताब ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह की किताब फ़कत हमें मिली है और किसी और को किताब मिलने पर ईमान न लाओ। यानी मुसलमानों पर कुरान यानी नबी पर, आखिरी नबी पर कुरान नाजिल होने पर ईमान न लाओ, फ़कत तौरात और इंजील जो उन्हें दी गई है उसी पर ईमान लाओ। बस ये कहना चाहते हैं। इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उन लोगों की पैरवी करो जो तुम्हारे दीन की पैरवी, इन लोगों पर ईमान लाओ जो तुम्हारे दीन की पैरवी करते हैं। व जुमलतुल क़ौल एतराज़ुन, और साहब किताब कह रहे कि इस माना के मुताबिक कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, ये जुमला क़ाल यक़ूल से मरबूत है, कौल से है। कुल अमर का सिगाया है, तो कौल और मक़ूल, जुमला कौल और उसका मफ़ूल मिलकर जुमले मुअतरिज़ा है। जुमला कौल से मुराद कुल है। कुल मत कौल से अमर का सिगा है, और इन्नल हुदा हुदल्लाह ये जुमला मक़ूल कौल है। तो कौल और मक़ूल मिलकर जुमले मुअतरिज़ा है, दरमियान में आने वाला जुमला है। बस ये बात ख़त्म हो गई। तो इन अन के इजाफी मानों में से दूसरा नफ़ी है। सालिसुहा माना इज़, अन के जो इजाफी चार मानी बताए उनमें से तीसरा इज़ का माना है। इज़ तालील के लिए, किसी चीज़ की इल्लत और वजह बताने के लिए है। क़ालहु बाज़ुहुम, ये माना भी बाज़ उलमा ने कहा फ़ी क़ौलिही तआला, अल्लाह ताला के इस कौल में, अल्लाह के कौल में बाज़ ने इज़ का माना लिया है। आयत ये है बल अजिबु इन अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम, सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 2 है। इस आयत में अल्लाह फरमा रहे बल अजिबु, बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया, अन जाअहुम यानी इज़ जाअहुम, यानी इसलिए उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से मुनज़िर आया, डराने वाला आया। मुनज़िर यानी डराने वाला, रसूल आने पर उन्होंने ताज्जुब किया। अब यहाँ भी शायद मिसाल अन माना इज़ है, उनकी ताज्जुब करने की वजह बता रहे। हैरानगी का इजहार इसलिए किया क्योंकि उन्हीं लोगों में से कोई मुनज़िर आया है। दूसरी मिसाल देते हैं युखरिजून रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू, ये लोग रसूल और तुम लोगों को निकालते हैं। क्यों निकालते हैं शहर से? अन तुमिनू यानी इज़ तुमिनू, चूँकि तुम लोगों ने ईमान लाया। तो ईमान लाना इल्लत है निकालने की, तो अन बमाने इज़ लिया है, तालील का माना। ये दो मिसाल कुरान की आयत है। तीसरी मिसाल शायर का कौल है। फरज़दक शायर ने जरीर को मुखातब करके कहा, व क़ौल फरज़दक, फरज़दक का कहना है अतग़ज़बु अन्न उज़ुना क़ुतैबता हुज़्ज़ता, ए जरीर क्या तुम्हें गुस्सा आता है कि क़ुतैबा के दोनों कान काटे गए हैं। क़ुतैबा ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान की तरफ से खुरासान में वाली था। फिर अब्दुल मलिक के खिलाफत ख़त्म होने के बाद सुलेमान को खिलाफत मिली है, तो फिर ये क़ुतैबा से कहा बैअत करो सुलेमान की, तो उसने इनकार किया। तो उसको पकड़ के ला के उसके कान काट दिया। तो उसके कान काटने पर जरीर को बहुत गुस्सा आया। तो फरज़दक उससे कह रहे थे, उससे मुखातब करते हुए कहते हैं कि ए जरीर, तुम्हें इस बात पर गुस्सा है कि क़ुतैबा के दोनों कान काटे गए हैं। उसकी दोनों कान काटने पर तुम्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन इब्न हाजिम के कत्ल पर तुम्हें गुस्सा नहीं है। अतग़ज़बु अन्न उज़ना क़ुतैबता हुज़्ज़ता, फरज़दक कह रहे कि क्या तुम्हें गुस्सा आता है क़ुतैबा के दोनों कान काटे गए हैं जिहारन, खुल्लम खुल्ला। वलम तग़ज़ब लिक़त्ल इब्न हाजिम, और इब्न हाजिम के कत्ल पर तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तो यहाँ पे शायद मिसाल अन उज़ना, ये अन बमाने इज़ लिया है, तालील का माना है। अतग़ज़बु इज़ उज़ना क़ुतैबता हुज़्ज़ता का माना है तुम्हें गुस्सा आया। और गुस्सा आने की इल्लत यह है कि क़ुतैबा की दोनों कान
کھلم کھلا کاٹا گیا، تو اس کے کان کاٹنا غصہ آنے کی وجہ ہے، تعلیل ہے۔ بس یہ 3 مثالیں دی ہے ان تعلیل کے معنی میں آنے کی۔ اما صاحب کتاب کہہ رہے کہ ان تینوں مثالوں میں ان مصدریہ ہے، ان بذات خود تعلیل کے معنی میں نہیں آیا، تعلیل کے لیے اس سے پہلے لام تقدیم رکھنا پڑے گا۔ والصواب انہا فی ذالک کلہم مصدریۃ، حق بات یہ ہے کہ ان تمام مثالوں میں ان مصدریہ ہے، وقبلہا لام العلت مقدرۃ، اور اس سے پہلے یعنی ان سے پہلے لام علت تقدیر میں ہے، اور تعلیل کا معنی لام دیتا ہے، لام۔ بس آیت میں دیکھو بل عجبوا ان جاءہم یعنی لان جاءہم ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں آپ دیکھو یخرجون الرسول وایاکم لان تؤمنوا، تو تعلیل کا معنی ان کا معنی نہیں ہے بلکہ لام کا معنی ہے، تو یہ صاحب کتاب نے اس معنی کو نہیں مانا ہے، رد کیا۔ رابعہا، ان کے مزید 4 معنی میں سے آخری معنی ہے ان تکون بمعنی لان لا ہے، لان لا یعنی کلمہ مرکب کی جگہ پر آئے گا۔ قیل بہ فی قولہ تعالی یبین اللہ لکم ان تضلوا، تو لاللہ کے معنی میں آنے کے لیے بعض علماء نے کہا قرآن کی اس آیت میں لاللہ کا معنی ہے، اللہ فرما رہے کہ یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176 ہے کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ان تضلوا یعنی لئلا تضلوا، تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جائے۔ تو بیان کرنے کی علت کیا ہے؟ گمراہ نہ ہونا ہے، گمراہ ہونے کے لیے بیان نہیں کرتے۔ ان تضلوا اگر سیدھا معنی لیا تو معنی یہ ہوگا یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے ان تضلوا، تم گمراہ ہو جائے۔ تو بیان کرنے کا مقصد گمراہ کرنا نہیں ہے بلکہ گمراہ نہ کرنا ہے، تو یہاں اللہ کا معنی لینا مناسب ہوگا۔ یہ ایک مثال یہ ہے۔ دوسری مثال فرماتے ہیں وقول عمرو بن کلثوم، شاعر عمرو بن کلثوم نے اپنے مد مقابل قبیلے سے خطاب کرتے ہوئے شعر پڑھا نزلتم منزل الاضیاف منا، تم لوگ ہمارے پاس مہمانوں کی جگہ پر اتر چکے ہو۔ فعجلنا القراء، ہم نے مہمان نوازی میں جلدی کی۔ قراء کہتا ہے پذیرائی کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا۔ ان تشتمونا، تاکہ تم لوگ ہماری ملامت نہ کرے۔ تو یہاں پہ شاید مثال ان تشتمون لئن لا تشتمونا ہے، یعنی مہمان نوازی میں جلدی کیوں کیا؟ تاکہ تم برا بلا نہ کہو۔ اب یہاں پہ شعر میں تو ظاہری معنی تو یہ ہے، اما تفسیر میں بعض علماء نے کہا یہاں تشبیہ یا استعارہ لیا ہے کہ اپنے مد مقابل قبیلہ جو جنگ کے لیے آنے والا ہے، وہ جنگ کے لیے آنے والوں کو مہمانوں سے تشبیہ دیا۔ تم ہمارے پاس مہمان کی طرح آئے ہو تو تمہارے لیے ہم نے اسلحہ تیار کیا ہے، مہمان نوازی کے اسباب تیار کیا۔ تو اس سے مراد یعنی جنگ کے اسلحے مراد ہے۔ تو خلاصہ ان تشتمونا لئن لا تشتمونا ہے۔ یہ وجہ بتا رہا ہے کہ مہمان نوازی میں جلدی کیوں کیا؟ تاکہ تم لوگ ہمیں برا بلا نہ کہو، برا بلا نہ کہنے کے لیے ہم نے جلدی کیا، اگر دیر کرتے تو تم ہمیں گالی دیتے۔ صاحب کتاب اس معنی کو بھی نہیں مانتے ہیں، فرماتے ہیں والصواب انہا مصدریۃ، حق بات یہ ہے کہ یہ ان مصدریہ ہے، والاصل کراہیت ان تضلوا ومخافت ان تشتمونا۔ تو اوپر والی 2 مثالوں میں قرآن کی آیت میں لفظ کراہیت تقدیم رکھنا پڑے گا، مضاف تقدیم رکھا ہے، مضاف حذف کر کے مضاف لے مضاف کی جگہ پر لایا ہے، اور شعر میں مخافت المضاف کو تقدیم رکھا، تو آیت کا ترجمہ بھی صحیح ہوگا، یعنی یبین اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کراہیت ان تضلوا، تمہارے گمراہ ہونے کو ناپسند کرتے ہوئے۔ معنی یہ ہے۔ اسی طرح شعر میں فعجلنا القراء، ہم نے مہمان نوازی میں جلدی کی، مخافت ان تشتمونا،
تمہارے برا بھلا کہنے سے گھبراتے ہوئے، تمہارے گالی سے ڈرتے ہوئے ہم نے جلدی پذیرائی کی، مہمان نوازی کی۔ وَهُوَ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ، اور یہ ان مصدریہ ہونا بصریین کا نظریہ ہے۔ بس یہاں تک ان کی مکمل بحث ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم اگلے کلمے میں جاتے ہیں، ان ہے۔ ان ترد علی اربعۃ اوجہ، ان 4 طریقوں پر یا 4 اقسام پر وارد ہوتا ہے، یا ان کے 4 اقسام ہے، مفہوم کا ترجمہ یہ ہوگا۔ تو ان کے 4 اقسام ہم نے خلاصے میں فہرست بتا دیا۔ سب سے پہلے ان شرطیہ ہے، دوسرا ان نافیہ ہے، اور تیسرا ان مخففہ ہے، ان سے تخفیف ہو کے ان ہو جائے گا۔ آخری قسم ان زائدہ ہے۔ بس یہ تفصیلات اسی گفتگو میں آ جائے گی اور آگے ہم پڑھیں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم سب سے پہلی صورت بتائیں گے، پہلا قسم بتاتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے دروس میں بتائیں گے۔ احدها ان تکون شرطیۃ، سب سے پہلے ان شرطیہ ہے، ان شرطیہ ہونا ہے۔ یہ ان شرطیہ کثیر الاستعمال ہے، زیادہ ہے، اس لیے ادات شرط میں سے اصل ان شرطیہ ہے، باقی فرع ہے۔ اور ان شرطیہ جملے میں 2 اثر کرے گا۔ ایک اثر معنوی ہے، وہ یہ ہے کہ جزا کا وجود شرط کے ساتھ مربوط کرے گا، یعنی جزا کا وجود میں آنا شرط کے وجود سے مربوط ہوتا ہے۔ شرط کا معنی یہی ہے، یعنی اگر ایک کام ہو جائے تو دوسرا کام ہو جائے، یعنی ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے تو میں ماروں گا، تو میرا مارنا تمہارے مارنے سے مربوط ہوگا۔ دوسرا اثر لفظی ہے، یعنی اگر ان شرطیہ فعل مضارع پر داخل ہو تو 2 فعل مضارع کو جزم دے گا، شرط کو بھی جزم دیتا ہے، جزا کو بھی جزم دیتے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات جو ہے علم صرف میں پہلے حروف جازمہ کی بحث میں پڑھا ہے، مزید اس میں تفصیل نہیں دیتے، بس یہ خلاصہ مطلب ہے۔ احدها ان تکون شرطیہ نحو قولہ تعالی ان ینتہوا یغفر لہم، ان شرطیہ کی 2 مثال دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ان ینتہوا، اگر یہ کفار اپنے کفر سے باز آ جائے تو یغفر لہم، ان کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ان شرطیہ ہے، ان ینتہوا شرط ہے، یغفر لہم جزا ہے، 2 جملے ہیں۔ وقول الامام علی بن الحسین علیہم السلام، اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک قول ہے یا ایک دعا کا جملہ ہے۔ یہ دعا جو ہے امام نے ماہ رمضان کے وداع میں جملہ کہا ہے، پوری ایک جو ہے دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، دعاء الخامس والاربعون، نیچے حاشیے میں دیا ہے، 45واں دعا ہے۔ اس میں امام نے ماہ رمضان سے الوداع کی ہے، اور اس میں ایک جملہ یہاں پہ نقل کیا، ان اعطیت لم تشب عطاؤک بمن، امام فرما رہے اللہ سے مخاطب کر کے فرما رہے کہ ان اعطیت، اے پروردگار آپ عطا کرتے ہیں، اگر آپ نے عطا کیا تو لم تشب عطاؤک بمن، آپ کے عطا اور دینا، بخش دینا، منت اور احسان جتانے کے ساتھ مخلوط نہیں ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال ان اعطیت، یہ ان شرطیہ ہے، اعطیت جملے شرط ہے، لم تشب عطاؤک بمن جملے جزا ہے۔ بس ان شرطیہ کی 2 مثالیں دے دی ہے، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اور اس کے بعد ان کا دوسرا قسم ان نافیہ ہے، ان نافیہ کے بارے میں تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔